کبھی سوچا ہے کہ سچے دل سے کی گئی توبہ کا ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ، کسی کی پوری تقدیر کیسے بدل سکتا ہے؟ آج ہم ایک ایسی ہی حیرت انگیز کہانی پر بات کرنے والے ہیں، ایک ایسی تبدیلی کی داستان جو تاریخ میں آپ کہہ لیں ایک مثال بن گئی۔ تو سوال یہ ہے کہ واقعی بدلنے کے لیے آخر کرنا کیا پڑتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو نسو کی کہانی کے بالکل مرکز میں ہے، اور یہی کہانی ہمیں سکھائے گی کہ حقیقی تبدیلی وہ اصل میں شروع کہاں سے ہوتی ہے۔ تو چلیے ملواتے ہیں آپ کو ہماری کہانی کے مرکزی کردار سے۔ نام ہے نسو اور تعلق ہے بنی اسرائیل سے۔ اب نسو کی زندگی وہ ایک عجیب گہرے تضاد کا شکار تھی۔ ایک ایسی حقیقت تھی اس کی زندگی کی جسے وہ پوری دنیا سے چھپائے ہوئے تھا۔ دیکھیں، نسو کی زندگی ایک نہیں بلکہ دو تھیں۔ سب کے سامنے وہ ایک انتہائی نیک اور عبادت گزار انسان مانا جاتا تھا، لیکن اس ظاہری پرہیزگاری کے پردے کے پیچھے ایک بہت گہرا راز چھپا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنی زنانہ شباہت کا فائدہ اٹھا کر عورتوں کے حمام میں کام کرتا تھا، اور وہاں بھیس بدل کر وہ گناہوں میں مبتلا تھا۔ اور یہ کام یہ صرف اس کی آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا، بلکہ اس کے گناہ بھری خوشیوں کا سامان بھی تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کا ضمیر اسے ملامت نہیں کرتا تھا، وہ بار بار اسے جھنجھوڑتا تھا اور ہر بار وہ توبہ کا وعدہ کرتا، لیکن ہر بار نفس کی خواہش اتنی غالب آ جاتی کہ وہ واپس اسی دلدل میں جا گرتا تھا۔ پھر ایک دن شاہی حمام میں وہ لمحہ آ ہی گیا جس نے اس کی پوری زندگی کا رخ ہی موڑ دینا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب اس کا سارا فریب، اس کا سارا دھوکہ بے نقاب ہونے کے بالکل قریب تھا۔ اور جیسے ہی یہ اعلان ہوا، حمام میں تو جیسے ہلچل مچ گئی، ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ نسو کا دل وہ تو جیسے حلق میں آ گیا تھا، اسے اپنی رسوائی صاف دیواروں پر لکھی نظر آ رہی تھی۔ جب اسے لگا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں، کوئی صورت نہیں، تو اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایک ٹوٹی ہوئی روح کے ساتھ سچے دل سے خدا کو پکارا۔ اور یہ کوئی رسمی دعا نہیں تھی، نہیں، یہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کی فریاد تھی۔ وہ اپنی زندگی کے سب سے تاریک لمحے میں کھڑا تھا۔ رسوائی سے بچنے کے لیے وہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ رہا تھا اور اس کا پورا وجود لہز رہا تھا۔ اور پھر ایک معجزہ ہوا۔ جیسے ہی اس کے لبوں سے دعا کے الفاظ ختم ہوئے، ایک آواز گونجی، تلاشی روک دو، ہیرا مل گیا ہے۔ نسو تو بس دم بخود رہ گیا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی قدرت کا یہ کرشمہ دیکھا، اور بس اسی ایک لمحے نے اس کے دل کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ لیکن اس بار نسو کی توبہ پہلے جیسی نہیں تھی۔ یہ کوئی وقتی جذبہ نہیں تھا، نہیں، یہ ایک حقیقی، ایک پختہ توبہ تھی، اور اس کے پیچھے اپنی زندگی کو جڑ سے مکمل طور پر بدل ڈالنے کا ایک بہت مضبوط فیصلہ تھا۔ اور اس کی توبہ صرف لفظوں کی نہیں تھی، اس نے اپنے عمل سے اسے ثابت کر کے دکھایا۔ اس نے ایک ایک کر کے وہ سارے راستے بند کر دیے جو اسے واپس گناہ کی طرف لے جا سکتے تھے۔ پہلے تو ہاتھ میں درد کا بہانہ بنا کر کام چھوڑا، پھر اپنی تمام حرام کمائی غریبوں میں بانٹ دی، اور آخرکار اس شہر اور اس ماحول کو ہی ہمیشہ کے لیے خیرباد کہہ دیا جس نے اسے گناہوں میں جکڑ رکھا تھا۔ لیکن ٹھہریے، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہاں سے تو اس کی زندگی کا ایک بالکل نیا باب شروع ہوتا ہے۔ ایک ایسا مرحلہ جہاں اس کے نئے عزم کو آزمایا جانا تھا، اور اسے ایسے انعامات ملنے تھے جن کا اس نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ تو ہوا یوں کہ پہاڑ پر اس کی تنہا زندگی میں کہیں سے ایک بھینس آ گئی۔ نسو نے اسے اللہ کی امانت سمجھا اور اس کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ کچھ عرصے بعد ایک پیاسا قافلہ وہاں سے گزرا۔ اس نے بھینس کا سارا دودھ انہیں پلا کر ان کی جان بچائی۔ وہ لوگ اس کی اس نیکی سے اتنے متاثر ہوئے کہ جاتے ہوئے اسے بہت سی دولت دے گئے۔ نسو نے اس دولت سے وہاں ایک کنواں کھدوایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آہستہ آہستہ وہاں ایک نئی پرہیزگار بستی آباد ہو گئی۔ اب نسو کی نیکی اور حکمت کے چرچے دور دور تک پھیلنے لگے۔ بات یہاں تک پہنچی کہ اس علاقے کے بادشاہ کے کانوں تک بھی اس کا نام پہنچ گیا، اور بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس نیک آدمی سے خود جا کر ملے گا۔ تو بادشاہ اپنی پوری شاہی شان و شوکت کے ساتھ نسوح سے ملنے روانہ ہوا، لیکن
جیسے ہی اس کے قدم نسوح کی بستی میں داخل ہوئے، آسمان سے ایک اور ہی فرمان جاری ہو چکا تھا۔ خدا کے حکم سے ملک الموت نے ٹھیک اسی جگہ پر اس کی روح قبض کر لی۔ اب لوگوں کے لیے یہ ایک بہت واضح ایک خدائی اشارہ تھا۔ انہوں نے سوچا کہ بھئی جو شخص اتنا نیک ہے کہ وقت کا بادشاہ اس سے ملنے آئے اور اسی کے در پر وفات پا جائے تو حکمرانی کا اصل حقدار تو وہی ہے، اور بس متفقہ طور پر نسوح کو اپنا نیا بادشاہ چن لیا گیا۔ سوچئے، وہ شخص جو کبھی حمام میں چھپ کر گناہ کرتا تھا اب عدل و انصاف کے تخت پر بیٹھا تھا۔ اور اب کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے، وہ مقام جہاں نسوح کی توبہ کی سچائی کو آخری بار پرکھا جانا تھا۔ ہوا یہ کہ ایک دن بادشاہ نسوح کے دربار میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے دعویٰ کیا کہ وہ بھینس جس سے اس کی ساری خوشحالی کا آغاز ہوا تھا وہ دراصل اس کی تھی۔ یہ نسوح کے لیے شاید سب سے بڑی آزمائش تھی۔ کیا وہ اس طاقت، اس دولت سے چمٹا رہے گا جس کی بنیاد ہی وہ بھینس تھی؟ نسوح نے ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگائی، کوئی ہچکچاہٹ نہیں دکھائی، نہ کوئی بہانہ بنایا، نہ اپنی نیکی کا واسطہ دیا، بلکہ سب کے سامنے صاف صاف اعتراف کیا اور فوراً حکم دیا کہ میری آدھی سلطنت اور ساری دولت اس شخص کو دے دی جائے، کیونکہ اصل حقدار تو یہی ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ شخص مسکرایا اور کہنے لگا، ہم انسان نہیں اور نہ ہی وہ بھینس کوئی جانور تھی، ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے دو فرشتے ہیں جو تمہاری توبہ کی سچائی کا امتحان لینے آئے تھے، اور تم اس میں کامیاب ہوئے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں دعوے دار اور وہ بھینس نظروں سے اوجھل ہو گئے، اور یوں نسوح کی توبہ پر اللہ کی طرف سے تصدیق کی مہر لگ گئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب کوئی سچے دل سے ایسی توبہ کرتا ہے کہ پھر کبھی گناہ کی طرف نہ لوٹے تو اسے توبہ نسوح کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی توبہ ہے جو صرف لفظوں تک نہیں رہتی، بلکہ انسان کی پوری زندگی، اس کے اعمال اور اس کی سوچ تک کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ کی رحمت کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک اور حکایت میں آتا ہے کہ ایک گناہگار کی توبہ میں اتنی سچائی تھی، اتنی طاقت تھی کہ اللہ نے فرمایا اگر وہ اس لمحے پوری انسانیت کی بخشش بھی مانگتا تو میں ان سب کو بھی معاف کر دیتا۔ تو آخر میں ایک سوال جو ہم سب کے لیے ہے کہ اگر نسوح جیسی سچی توبہ ایک گنہگار کو رسوائی کے گھڑے سے نکال کر بادشاہت کے تخت تک پہنچا سکتی ہے، تو سوچیں یہ کسی بھی انسان کی زندگی کو بدلنے کی آخر کتنی طاقت رکھتی ہوگی۔